بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم گرلز، ہم نے چیپٹر نمبر 3 سٹارٹ کیا ہوا تھا اور اس میں ہم مسلمانوں کی سیاسی جدوجہد کو ڈسکس کر رہے تھے، اور اس میں ہم نے ڈسکس کیا تھا گرلز نہرو رپورٹ کے بارے میں، جو کہ جس میں مسلمانوں کے جداگانہ طریقہ انتخاب کو بالکل نہیں منظور کیا گیا تھا، اور اس کے بعد ہم نے کانگریسی وزارتیں ڈسکس کی تھی جن کا ہر اقدام جو تھا وہ مسلمانوں کے اگینسٹ تھا، اور مسلمانوں کی اس سے بہت زیادہ دل آزاری ہوئی تھی، اور مطلب یہ کہ مسلمانوں کو ہر طرح سے تکلیف دینے کی کا سٹارٹ کیا ہوا تھا۔ اس میں مسلمان جو ہیں کانگریسی وزارتوں کے دور میں مسلمانوں نے جب ہندوؤں کی جھلک دیکھی تو انہیں یقین ہو گیا کہ وہ ہندوؤں کے ساتھ ایک ملک میں بالکل بھی نہیں رہ سکتے، اس لیے انہوں نے سندھ اسمبلی نے جو ہے 7 اکتوبر 1937 میں مسلمانوں کی آزادی کا مطالبہ کیا، اور دسمبر 1938 میں بھی مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس میں بھی اس بات کا اظہار کیا گیا کہ ہمیں آزادی دی جائے، اور 1939 میں مسلمانوں نے مختلف آئینی تجاویز پر غور کرنے کے لیے قائد اعظم کی صدارت میں ایک کمیٹی قائم کی جس نے متعدد منصوبوں پر سوچ بچار کے بعد ایک قرارداد مرتب کی جسے قرارداد لاہور کہتے ہیں۔ تو مینس آج کے لیکچر میں ہم قرارداد لاہور 1940 ڈسکس کریں گے، اور اس قرارداد لاہور کا بیک گراؤنڈ یہ ہے بچوں کے جو کانگریسی وزارتیں تھیں، اور جس کے بعد مسلمانوں کو یقین ہو گیا تھا کہ وہ اب ہندوؤں کے ساتھ مل کر نہیں رہ سکتے، کیونکہ ہندو ذہنیت کا انہیں مکمل طور پر پتہ چل گیا تھا مسلمانوں کو۔ تو قرارداد لاہور جو ہے اس کو اب ہم ڈسکس کریں گے۔ قائد اعظم محمد علی جناح ہمیشہ ہندو مسلم اتحاد کے لیے کوشش کرتے رہے، لیکن ان کی تمام تر کوششوں کے باوجود ہندوؤں کی سازشوں میں اور ان کی جو مسلمانوں کے لیے نفرت تھی اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، اس لیے نہرو رپورٹ اور یہ جو کانگریسی وزارتیں تھیں ان سے مایوس ہو کر قائد اعظم محمد علی جناح کو کہنا پڑا کہ اب ہمارے راستے جدا جدا ہیں، اور مسلم لیگ کا جو سالانہ اجلاس تھا مارچ 1940 میں لاہور میں منعقد ہوا، اس میں قائد اعظم نے برصغیر میں ہندو مسلم تہذیب و ثقافت کی طویل کشمکش کا ذکر کرتے ہوئے 2 قومی نظریے کی وضاحت کی۔ اب 2 قومی نظریے کی وضاحت کیا تھی بچوں، ہم ڈسکس کریں گے۔ قائد اعظم نے یعنی کیا فرمایا، اس میں قائد اعظم کے مختلف ارشادات ہیں۔ قائد اعظم نے فرمایا کہ برصغیر کا جو مسئلہ فرقہ وارانہ نہیں ہے بلکہ بین الاقوامی ہے۔ اگر برطانوی حکومت ہندوستان میں حقیقی امن قائم کرنے کی خواہش مند ہے تو اس کی صرف ایک ہی صورت ہے کہ ہندوستان کو تقسیم کر کے 2 بڑی قوموں کے لیے جداگانہ وطن بنا دیے جائیں، یعنی قائد اعظم نے کھلے الفاظ میں کہہ دیا کہ جو امن کی صورت اسی وقت ہو سکتی ہے کہ اگر ہندوستان کو تقسیم کیا جائے، برطانوی حکومت جو ہے وہ ہندوستان کو 2 بڑی قوموں میں تقسیم کر دے جو مسلمان اور ہندو تھے، اور جدا وطن بن جائیں دونوں کے۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ اسلام اور ہندو مت 2 الگ مذاہب ہیں، اور صرف یہ الگ مذاہب ہی نہیں ہیں بلکہ 2 جداگانہ نظام حیات ہیں، اور یہ محض ایک خواب ہے کہ ہندو اور مسلم کبھی ایک مشترکہ قوم بن سکیں گے، کیونکہ پتہ ہے گرلز آپ کو ہم نے پیچھے ڈسکس کیا تھا وہ جو گائے کے ذبح کرنے کا مسئلہ تھا، اور مسجدوں میں جو عبادت کرتے تھے مسلمان تو اس میں بھی وہ رکاوٹ پیدا کرتے تھے، تو مینز مذہب جب مختلف ہو گیا تو مینز ہمارا نظام حیات ہی ہندوؤں سے مختلف ہو گیا۔ پھر قائد اعظم نے فرمایا کہ مسلمانوں اور ہندوؤں کا تعلق 2 مختلف مذہبی فلسفوں، معاشرتی رویوں اور ادبیات سے ہے، نہ ان کے درمیان باہم شادیاں ہوتی ہیں اور نہ ہی یہ ایک ساتھ بیٹھ کر کھاتے ہیں۔ ایک قوم کا ہیرو دوسری قوم کا دشمن ہے، اور ایک کی فتح دوسرے کی شکست ہے، ایسی 2 قوموں کو ایک نظام میں باندھنے کا نتیجہ تباہی کی صورت میں نکلے گا، یعنی کھلے الفاظ میں قائد اعظم نے بیان کیا کہ ہندو اور مسلمان کبھی بھی اکٹھے نہیں رہ سکتے۔ پھر آپ نے ایک فرمایا جدید قوم کی ہر تعریف کی روح سے مسلمان ایک قوم ہے، لہٰذا انہیں ایک الگ وطن چاہیے جہاں وہ اپنے عقائد کے مطابق معاشی و معاشرتی اور سیاسی زندگی گزار سکیں۔ 23 مارچ 1940 کو منٹو پارک کے جلسہ عام میں شیر بنگال مولوی فضل الحق نے مندرجہ ذیل تاریخی قرارداد پیش کی، اور چودھری خلیق الزمان نے اس کی تائید کی، اور بیگم مولانا محمد علی جوہر نے اپنی تقریر میں لفظ پاکستان کا استعمال کیا۔
اب اس قرارداد کا متن کیا تھا بچوں، اب ہم ڈسکس کریں گے۔ اس ملک میں کوئی دستوری خاکہ مسلمانوں کے لیے قابل قبول نہیں ہوگا جو مندرجہ ذیل اصولوں پر مرتب نہ کیا گیا ہو۔ اور وہ اصول کیا تھے؟ جغرافیائی لحاظ سے متصلہ علاقے الگ خطے بنا دیے جائیں اور جو علاقائی رد و بدل ضروری سمجھا جائے وہ کر لیا جائے، تاکہ ہندوستان کے شمال مغرب اور شمال مشرق میں جن علاقوں میں مسلمانوں کو اکثریت حاصل ہے آزاد ریاستوں کی صورت میں اکٹھا کر دیا جائے، جن کے اندر شامل ہونے والی اکائیاں خود مختار اور مقتدر ہوں۔ تو یہ قرارداد کا متن تھا، مین پوائنٹ۔ اب غرض ہم قرارداد لاہور کا جائزہ لیں گے۔ اگر قرارداد لاہور کا جائزہ لیا جائے تو مندرجہ ذیل نکات سامنے آتے ہیں۔ اب غرض ہم نے ان نکات کو ڈسکس کرنا ہے، کیا کیا اہم پوائنٹس ہیں۔ 1935 کے ایکٹ کی نامنظوری، اب یہ بھی غرض آپ نے ہیڈنگس کی فارم میں کرنا ہے کہ 1935 کے ایکٹ کی نامنظوری، یعنی اس قرارداد میں 1935 کا جو ایکٹ تھا اسے مسلم لیگ نے بالکل مسترد کر دیا اور کسی بھی ایسی اسکیم کو تسلیم نہ کرنے کا اعلان کر دیا جو تقسیم ہند سے کم کی ہو، لہٰذا اس کے نزدیک اب تقسیم ہند ناگزیر ہو گئی تھی۔ مینز کہ اب 1935 کے ایکٹ میں وہ اکٹھے رہنے کی بات ہو رہی تھی، تو اب وہ مسلم لیگ نے نامنظور کر دی اور کہا کہ کوئی بھی ایسی بات تسلیم نہیں کی جائے گی جس میں ہندوستان کو تقسیم کرنے کی بات نہ کی گئی ہو۔ سیکنڈ پوائنٹ ہے اقلیتوں کے حقوق کا تحفظ۔ اس طرح اس قرارداد میں اس بات پہ غور کیا گیا کہ اس طرح سے قائم ہونے والی مسلم ریاستوں میں اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ کی مکمل ضمانت ہوگی، وہ اپنی تہذیب و ثقافت اور مذہب کے مطابق زندگی گزار سکیں۔ یعنی یہ جو مسلم علاقے سپریٹ ہو جائیں گے اس میں جو اقلیت ہوگی وہ انہیں بھی ان کے تہذیب و ثقافت اور مذہب کے مطابق زندگی گزارنے کا حق حاصل ہوگا۔ تھرڈ اس کا مین پوائنٹ یہ تھا بچوں کہ ریاستوں کی آزادی کا معیار، کہ ریاستوں کو مکمل آزادی ہوگی اور ان ریاستوں کو سارے معاملات میں یعنی دفاع، خارجہ امور، رسل و رسائل، کسٹم اور دیگر ضروری امور کا اختیار حاصل ہوگا۔ فورتھ پوائنٹ تھا ہندوؤں کا رد عمل بچوں۔ کانگریسی رہنماؤں نے قرارداد لاہور کے خلاف بہت غصے کا اظہار کیا اور اس قرارداد کے خلاف شور و غل مچا دیا۔ ہندو اخبارات نے اس قرارداد کو پاکستان کے نام سے خوب اچھالا اور گاندھی نے دو قومی نظریے کو جھوٹ قرار دیا، اور پنڈت لال نہرو نے کہا کہ مسلمان اس تقسیم کو قبول نہیں کریں گے۔ کانگریس کے صدر راج گوپال اچاریہ نے کہا کہ جناح کا مطالبہ ایسا ہی ہے کہ دو بھائیوں میں گائے کی ملکیت پر جھگڑا ہو اور وہ اپنی گائے کو دو ٹکڑوں میں کاٹ کر بانٹ لیں۔ یعنی انہوں نے کہا کہ ہندوستان کو تقسیم کرنا ایسا ہی ہے جیسے ایک گائے کو زندہ گائے کو دو حصوں میں بانٹنا جائے، جیسے ان کے نزدیک گائے کو بانٹنا پاسبل نہیں ہے نا، تو انہوں نے کہا ہندوستان بھی کبھی بھی تقسیم نہیں ہو سکتا۔ تو ہندوؤں کا جو رد عمل تھا وہ بہت زیادہ خلاف تھا قرارداد لاہور کے۔ اب غرض ہم اس قرارداد لاہور کی اہمیت ڈسکس کریں گے۔ اس قرارداد میں اس کو بھی غرض آپ نے پوائنٹس کی فارم میں کرنا ہے۔ تو پہلا پوائنٹ ہے واضح نصب العین، یعنی اس قرارداد نے مسلمانوں کو واضح نصب العین دے دیا جس پر وہ چل کر اپنی منزل تک پہنچنے میں کامیاب ہوئے۔ یعنی اس سے پہلے مسلمانوں نے کبھی بالکل واضح انداز میں اس طرح سے نہیں جدا نہ وطن کا مطالبہ کیا تھا، تو اس قرارداد نے مسلمانوں کو واضح نصب العین دے دیا۔ سیکنڈ پوائنٹ ہے نیا جوش اور ولولہ۔ پاکستان کے نصب العین، جب مسلمانوں کو اپنے نصب العین کا اندازہ ہو گیا تو یعنی کہ پاکستان ہی ہمارا نصب العین ہے، پاکستان کا بننا، تو مسلمانوں میں ایک نیا جوش اور ولولہ پیدا ہو گیا۔ مسلمان پاکستان کے لیے ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہو گئے اور اب مسلمانوں کا نعرہ بن گیا کہ بٹ کر رہے گا پاکستان، لے کر رہیں گے پاکستان۔ تو اس طرح مسلمانوں کے جوش جذبے میں بھی بہت زیادہ جوش جذبہ نظر آیا، دکھنے میں آیا۔ تھرڈ پوائنٹ ہے بچوں واضح حکمت عملی۔ قرارداد لاہور کے بعد مسلم لیگ کی حکمت عملی اور مسلمانوں کے نصب العین میں کوئی شبہ باقی نہ رہا، اور اب مسلمانوں کا ایک ہی مطالبہ تھا کہ تمام مسائل کا حل صرف ملک کی تقسیم میں ہے۔ یعنی ان کے سامنے، مسلمانوں کے سامنے ایک حکمت عملی بھی سامنے آ گئی کہ انہوں نے کس حکمت عملی کے تحت چلنا ہے۔ فورتھ پوائنٹ ہے بچوں اسلامی معاشرے کا قیام۔ اب ہم قرارداد کی اہمیت ڈسکس کر رہے ہیں نا، تو اس میں ہے کہ اسلامی معاشرے کا قیام کی وضاحت ہو گئی مسلمانوں کو، کہ قرارداد لاہور میں وضاحت موجود تھی کہ مسلمان ایسے اسلامی معاشرے کا قیام چاہتے ہیں جس میں وہ اسلامی عدل، اسلامی مساوات اور اسلامی اصولوں کے مطابق زندگی گزار سکیں۔ ففتھ
اس کی اہمیت بچوں یہ ہے کہ مسلم لیگ مسلمانان ہند کی واحد نمائندہ جماعت. قرارداد لاہور کے بعد مسلم لیگ نے حیرت انگیز ترقی کی اور اس کی مقبولیت میں اضافہ ہوا. یعنی سب کو یہ معلوم ہو گیا کہ مسلم لیگ ہی ہندوستان میں مسلمانوں کی واحد نمائندہ جماعت ہے. اور 1946 کے جو عام انتخابات تھے اس میں بھی مسلم لیگ کی عظیم فتح ہوئی اور اس قرارداد لاہور کی وجہ سے. اس قرارداد لاہور کی وجہ سے مسلمانان ہند 14 اگست 1947 کو ایک الگ وطن پاکستان حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے. اور 6 اس کی اہمیت یہ ہے بچوں کہ قائد اعظم کی مقبولیت میں بھی اضافہ ہوا اور جلد ہی وہ برصغیر کے مسلمانوں کے سب سے بڑے قائد بن گئے اور مسلمانان ہند ان کے اشارے پر ہر قربانی دینے کو تیار ہو گئے. آپ کی بے مثال قیادت میں مسلمانان ہند اپنی منزل پاکستان تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے. تو اب غلط یہ 1940 کی قرارداد لاہور تھی. ابھی پاکستان بنا نہیں ہے لیکن اس میں اب کیا کیا اس کے اہم پوائنٹس تھے, کیا کیا مین پوائنٹس, اہمیت اس کی اب ہم نے ڈسکس کی ہے. 1940 کے بعد گرلز 1942 کو ہم ڈسکس کریں گے, کرپس مشن. 1942 میں کیا ہوا کہ مارچ 1942 میں حکومت برطانیہ نے کابینہ کے ایک وزیر اسٹیفورڈ کرپس کو تجاویز کا ایک مسودہ دے کر ہندوستان بھیجا. اور یعنی برطانیہ نے اپنا ایک نمائندہ بھیجا ہندوستان کہ وہ مسلم لیگ اور کانگریس کے لیڈروں سے گفت و شنید کرے اور اپنی تجاویز پیش کی ان کو. کانگریس نے ان تجاویز کو مسترد کر دیا اور قائد اعظم کو بھی یہ جو کرپس مشن کی جو تجاویز تھیں, یہ جو نمائندہ آیا تھا حکومت برطانیہ کا, اس میں پاکستان کا نظریہ واضح طور پر نظر نہیں آیا, تو اس لیے مسلم لیگ نے بھی یہ تجاویز مسترد کر دی. کرپس مشن کی ناکامی کے بعد ہندوستان کے حالات زیادہ بگڑنا شروع ہو گئے اور کانگریس نے جو ہے اعلانیہ بغاوت کر دی اور حکومت ہند کے خلاف ہندوستان چھوڑ دو کی تحریک شروع کر دی, اور یعنی برطانیہ کے خلاف. اور مسلم لیگ نے اس کے جواب میں ہندوستان تقسیم کرو اور چلے جاؤ کے نعرے لگائے. اس سے خانہ جنگی کی صورت پیدا ہو گئی اور حکومت نے کانگریس کی تحریک کو سختی سے کچل دیا. ٹھیک ہے گرلز, تو یعنی کرپس مشن بھی ناکام ہو گیا. اس کے بعد گرلز 1945 میں ویول پلان تھا, وہ ڈسکس کریں گے کہ 1944 کو لارڈ ویول ہندوستان کا وائسرائے بن کر آیا. اس سے قبل وہ برطانوی فوج کا ہندوستان میں کمانڈر رہ چکا تھا. اس نے برصغیر کے سیاسی مسائل کے حل کے لیے برطانوی حکومت کی منظوری سے ایک منصوبے کا اعلان کیا جسے ویول پلان کہتے ہیں. اور ویول نے اس منصوبے پر غور کرنے کے لیے ہندوستانی لیڈروں کی ایک کانفرنس جون 1945 میں شملہ میں بلائی, جس میں وائسرائے کی کونسل میں مسلمانوں اور ہندوؤں کو برابر نمائندگی دینے کی تجویز پیش کی. اس طرح وائسرائے کی کونسل میں 5 مسلم اراکین کو شامل ہونا تھا, لیکن کانگریس مسلم نشستوں پر ایک مسلمان نامزد کرنے کا مطالبہ کر رہی تھی. یعنی کانگریس کا تھا کہ باقی 4 جو مسلم نشستوں پر نمائندے ہوں گے وہ کانگریس کے ہوں گے اور ایک نمائندہ مسلمانوں کا ہوگا. کانگریس قائد اعظم نے اعلان کیا کہ مسلم لیگ مسلمانوں کی واحد جماعت ہے, اس لیے وہ 5 اراکین کی نامزدگی جو ہے وہ مسلم لیگ ہی کرے گی. اس پر بھی کانفرنس ناکام ہو گئی, یعنی ویول پلان بھی ناکام ہو گیا کیونکہ کانگریس مسلمانوں کو نمائندگی دینے پر تیار نہیں تھی. 1945 کے ویول پلان کے بعد بچوں 1945 اور 1946 کے عام انتخابات ہوئے. 1945 اور 1946 کے جو عام انتخابات تھے اس میں مسلم لیگ نے مرکزی اسمبلی کی 30 نشستیں اور صوبائی اسمبلی کی 90% نشستیں جیت لی, اور جس سے ثابت ہو گیا کہ مسلمانوں کی واحد نمائندہ جماعت مسلم لیگ ہے. عام انتخابات کے بعد قرارداد دہلی 1946 ہوئی بچوں. 9 اپریل 1946 کو قائد اعظم نے انتخابات میں مسلم لیگ کے ٹکٹ پر کامیاب ہونے والے اراکین اسمبلی کا کنونشن دہلی میں منعقد کیا, جس میں بنگال کے وزیر اعلیٰ حسین شہید سہروردی نے ایک قرارداد پیش کی, جس میں قرارداد لاہور کو دہراتے ہوئے بنگال, آسام, پنجاب, سرحد سندھ اور بلوچستان پر مشتمل ایک خود مختار اور آزاد مسلم ریاست کا مطالبہ کیا. تو اس قرارداد کو قرارداد دہلی کہتے ہیں, لیکن اس میں مین پوائنٹ قرارداد لاہور کا ہی تھا. نیکسٹ بچوں پھر کیبنٹ مشن کا منصوبہ 1946 ہم ڈسکس کریں گے کہ انتخابات کے بعد برطانوی حکومت نے ہندوستان کا دستوری مسئلہ سلجھانے کے لیے ایک وزارتی
مشن بھیجا جس میں لارڈ پیترک لارنس، سر اسٹیفورڈ کرپس اور A.V. الیگزینڈر 3 برطانوی وزیر شامل تھے۔ انہوں نے ہندوستان کی تمام سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں سے بات چیت کی لیکن اتفاق رائے نہ ہو سکا۔ آخر کو مئی 1946 میں وزارتی مشن کے منصوبے کا اعلان کر دیا گیا۔ اس منصوبے کے تحت وائسرائے کو ایک عبوری حکومت تشکیل کرنا تھی۔ اس عبوری حکومت میں 5 کانگریسی، 5 مسلم لیگی اور 2 دیگر اراکین کو شامل ہونا تھا، لیکن وائسرائے نے 6 کانگریسی اور 3 دیگر ارکان کی تعداد مقرر کر دی۔ مسلم لیگ نے اس وعدہ خلافی پر احتجاج کیا، یعنی عبوری حکومت میں 5 کانگریسی ہونے چاہیے تھے اور 5 مسلم لیگی نمائندے ہونے چاہیے تھے، اراکین ہونے چاہیے تھے، لیکن آخر میں انہوں نے کیا گیا وائسرائے نے کہ 6 کانگریسی اور 3 دیگر ارکان کی تعداد مقرر کر دی۔ تو مسلم لیگ نے اس وعدہ خلافی پر احتجاج کیا اور 14 اگست 1946 کو راست اقدام کا منصوبہ بنایا۔ مسلمانوں کے یوم راست اقدام کو روکنے کے لیے ہندوؤں نے طاقت کا استعمال کیا، جس کے نتیجے میں قتل و غارت کا بازار گرم ہو گیا۔ وائسرائے ہند لارڈ ویول اس صورتحال سے بہت پریشان ہوا اور اس نے محسوس کیا کہ اگر مسلم لیگ کو عبوری حکومت میں شامل نہ کیا گیا تو فسادات کی یہ آگ تمام ہندوستان کو اپنی لپیٹ میں لے لے گی۔ چنانچہ وائسرائے نے مسلم لیگ کو عبوری حکومت میں شامل کرنے کے لیے قائد اعظم کو خط لکھا کہ وہ 5 نمائندوں کے نام تجویز کر کے بھیجیں، اور پھر قائد اعظم نے وائسرائے کی دعوت قبول کر لی اور 5 مسلم لیگی اراکین کے نام بھیج دیے۔ کیونکہ عبوری حکومت میں 5 کانگریسی، 5 مسلم لیگی اور 2 دیگر اراکین ہونے چاہیے تھے، لیکن وائسرائے نے کیا کیا، 6 کانگریسی اور 3 دیگر اراکین شامل کر دیے، اس مسلم لیگ کو بیچ میں شامل نہیں کیا۔ تو لیکن جب فسادات شروع ہونے لگ گئے، کیونکہ مسلمانوں نے پھر یوم راست اقدام منانے کا فیصلہ کر لیا ان کے خلاف، تو پھر فسادات شروع ہو گئے، تو تب وائسرائے نے مسلم لیگ کو عبوری حکومت میں شامل ہونے کی پیشکش کی۔ اس کے بعد گرلز لارڈ ماؤنٹ بیٹن کا 3 جون 1947 کا منصوبہ ڈسکس کریں گے۔ 20 فروری 1947 کو وزیر اعظم برطانیہ مسٹر اٹلی نے اعلان کیا کہ جون 1948 تک ہندوستان کو مکمل آزادی دے دی جائے گی، اور لارڈ ویول کی جگہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو وائسرائے بنا کر ہندوستان بھیجا۔ جب لارڈ ماؤنٹ بیٹن ہندوستان آیا تو ہندوستان میں اس وقت سیاسی جو تعطل عروج پر تھا، چنانچہ اس نے برطانوی اقتدار کی مدت کم کرنے کے لیے سیاسی جماعتوں سے مشورہ کر کے 3 جون 1947 کو ایک منصوبہ پیش کیا، جسے 3 جون کا منصوبہ کہا جاتا ہے۔ اس کی روح سے 15 اگست 1947 کو ہندوستان کو 2 مملکتوں میں تقسیم کر کے مکمل آزادی دینے کا پروگرام شامل تھا، یعنی پہلے تھا کہ 1 سال لیٹ کیا جائے گا، لیکن جب انہوں نے سیاسی مسئلہ دیکھا تو اس مدت کو اور کم کر دیا، اور 15 اگست 1947 کو ہندوستان کو 2 مملکتوں میں تقسیم کرنے کا پروگرام بنایا۔ پھر گرلز ریڈ کلف ایوارڈ 1947 کو ہم ڈسکس کریں گے۔ پنجاب اور بنگال کی اسمبلیوں نے صوبوں کی تقسیم کے حق میں رائے دے دی، اس لیے 30 جون 1947 کو 2 سرحدی کمیشن قائم کیے گئے، جن کا چیئرمین ریڈ کلف تھا۔ اس نے بددیانتی سے کام لیتے ہوئے گورداسپور، فیروز پور اور جالندھر کے مسلم اکثریت کے علاقے ہندوستان کے حوالے کر کے پاکستان کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا۔ یہ گرلز جو ہم نیکسٹ چیپٹر میں بھی ہم ڈسکس کریں گے پاکستان کے ابتدائی مسائل، اس میں بھی ہم اس کو ڈسکس کریں گے کہ کیسے بددیانتی کی۔ نیکسٹ بچوں قانون آزادی ہند 1947 ڈسکس کریں گے۔ 18 جولائی 1947 کو برطانوی پارلیمنٹ نے قانون آزادی ہند پاس کیا، جس کی روح سے طے پایا کہ ہندوستان 15 اگست 1947 کو 2 خود مختار ریاستوں میں تقسیم کر دیا جائے گا، اور اس طرح برصغیر سے برطانوی اقتدار ختم ہو جائے گا۔ ریاستوں کے حکمرانوں کو اختیار حاصل ہوگا کہ وہ اپنے معاملات کسی ایک مملکت سے گفت و شنید سے طے کر لیں۔ پھر گرلز مسلمانوں کی جو منزل تھی پاکستان، وہ انہیں مل گیا۔ 14 اگست 1947 کو پاکستان مورث وجود میں آ گیا، اور یہ مسلم لیگ کی مسلسل جدوجہد اور مسلمانوں کی عظیم قربانیوں اور قائد اعظم کی انتھک کوششوں کا نتیجہ ہے پاکستان کا بننا۔ اب گرلز ہم تحریک پاکستان میں قائد اعظم کا کردار ڈسکس کریں گے کہ تحریک پاکستان مینس کہ یہ جو پاکستان بننے کے جو بھی اس دوران جو کچھ ہوتا رہا، کون سی تجاویز ہوئیں، کون سے انتخابات ہوئے،
قرارداد ہوئی، یعنی پاکستان کے بننے میں قائد اعظم کا کردار ڈسکس کریں گے۔ تو یہ بہت اہم ہے کہ تحریک پاکستان میں قائد اعظم کے کردار پر روشنی ڈالیں۔ اس کی 16 ہیڈنگز ہیں، اور اب آپ نے بھی انہیں ہیڈنگز کی فارم میں کرنا ہے۔ اب غلط ہم قائد اعظم کا پہلا ہے ابتدائی زندگی۔ قائد اعظم نے 25 دسمبر 1976 کو کراچی میں جناح پونجا کے گھر پیدا ہوئے۔ آپ نے ابتدائی تعلیم سندھ مدرسہ اسلام سے حاصل کی اور 1896 میں لندن میں بیرسٹری کا امتحان پاس کیا اور کراچی میں وکالت شروع کر دی۔ 1 سال بعد جو ہے آپ بمبئی چلے گئے اور 3 برس انتہائی مشکل میں گزرے، اور 1900 میں بمبئی میں پریزیڈنسی مجسٹریٹ کے عہدے پر فائز ہوئے، اور اس طرح آپ کا جو شمار ہے وہ بمبئی کے بہت اچھے وکلاء میں ہونے لگا۔ سیاسی زندگی کی ابتدا کیسے ہوئی قائد اعظم کی کہ 1906 میں کانگریس کے سالانہ اجلاس میں شریک ہوئے قائد اعظم، اور کانگریس کے صدر داد بھائی نوروجی کی تحریک پر کانگریس میں شریک ہو گئے، اور 1909 میں بمبئی سے مرکزی قانون ساز کونسل کے بلا مقابلہ رکن منتخب ہوئے۔ اس دوران میں آپ نے اپنے فرائض بڑی بے باکی اور نہایت دانش مندی سے ادا کیے اور اپنے تدبر کا سکہ بٹھا دیا، یعنی 1906 میں جو ہے کانگریس میں شامل ہو گئے تھے۔ لیکن مسلم لیگ میں شمولیت کب ہوئی کہ 1913 میں مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس ناگپور میں شریک ہوئے۔ مولانا محمد علی جوہر اور سید وزیر حسن کی تحریک پر مسلم لیگ میں شرکت فرمائی، اور اس کے ساتھ وہ کانگریسی ممبر بھی رہے۔ دونوں تنظیموں کی رکنیت سے وہ ہندو مسلم اتحاد قائم کرنا چاہتے تھے، یعنی وہ کانگریس میں بھی شامل رہے اور مسلم لیگ میں بھی، تاکہ جو ہندو مسلم اتحاد ہے وہ قائم رکھا جا سکے، کیونکہ ہم غلط آلریڈی ڈسکس کر چکے ہیں کہ قائد اعظم ہندو مسلم اتحاد کے حامی تھے۔ وہ تو بعد میں جب وہ فسادات ہوئے اور کانگریس کی اور ہندوؤں کی جو ذہنیت سامنے آئی تو اس سے انہوں نے 2 قومی نظریہ کے حامی بنے قائد اعظم۔ پھر غلط میثاق لکھنؤ کیا تھا؟ قائد اعظم کے سیاسی تدبر، دانش مندی اور کوششوں سے ہندو اور مسلمان ایک دوسرے سے قریب ہوتے چلے گئے، جس کے نتیجے میں جو 1916 میں میثاق لکھنؤ تھا وہ طے پایا، اور لکھنؤ پیکٹ میں کانگریس نے مسلمانوں کے جداگانہ انتخاب کے مطالبے کو تسلیم کر لیا۔ ہندو مسلم اتحاد کی ان کوششوں کی بنا پر قائد اعظم کو اتحاد کے سفیر کا لقب بھی دیا گیا۔ پھر گرلز 5th پوائنٹ ہے ہوم رول لیگ میں شمولیت۔ قائد اعظم نے ہوم رول لیگ میں بھی بھرپور حصہ لیا اور اس کی بمبئی کی شاخ کے صدر منتخب ہوئے۔ 1917 میں لندن جا کر وزیر ہند کے سامنے برصغیر کے لیے حکومت خود اختیاری کا مطالبہ پیش کیا۔ تو پھر گاندھی افریقہ سے جب واپس آئے تو انہوں نے اس پروگرام میں تبدیلی کی، تو پھر قائد اعظم اس سے الگ ہو گئے۔ 6 پوائنٹ ہے بچوں، رولٹ ایکٹ کی مخالفت، کہ 1918 میں سر سڈنی رولٹ نے مرکزی کونسل سے ایک کالا قانون پاس کروایا جس کی روح سے مقدمہ چلائے بغیر ہندوستانیوں کو نظر بند کیا جا سکتا تھا۔ قائد اعظم نے اس کی شدید مخالفت کی۔ جب یہ قانون پاس ہو گیا تو آپ نے احتجاجاً 1919 میں مرکزی کونسل کی رکنیت سے استعفیٰ دے دیا۔ 1920 میں آپ کانگریس سے علیحدہ ہو گئے، کیونکہ قائد اعظم باصول رہنما اور دستوری سیاست کے قائل تھے۔ آپ کو کانگریس کی احتجاجی سیاست اور تشدد امیز طریقوں سے اختلاف تھا۔ جب کانگریس نے عدم تعاون کی تحریک چلائی اور مسلمانوں نے تحریک خلافت میں ہندوؤں کو شامل کیا تو قائد اعظم نے کانگریس سے علیحدگی اختیار کر لی، کیونکہ آپ کے خیال میں یہ جو اس قسم کی تحریکیں ہیں وہ کسی بھی وقت باشعور ہاتھوں سے نکل سکتی ہیں۔ سائمن کمیشن کی مخالفت، 7 پوائنٹ ہے بچوں۔ 1927 میں جب سر سائمن کی سرکردگی میں ایک کمیشن ہندوستان آیا جس کا مقصد ہندوستان کے رہنماؤں سے ملاقات کر کے ہندوستان کے لیے آئینی اصلاحات تجویز کرنا تھی، قائد اعظم نے مسلمانوں کے مشترکہ اجلاس دہلی کی صدارت کی اور گورے کمیشن کا اس لیے بائیکاٹ کر دیا کہ اس میں کوئی ہندوستانی باشندہ شامل نہیں اور یہ کمیشن ہندوستان کے حالات کے مطابق اصلاحات تجویز نہیں کر سکے گا، یعنی انہوں نے سائمن کمیشن کی مخالفت کی۔ 8 پوائنٹ تھا بچوں دہلی تجاویز۔ جب گرلز ہم نے ڈسکس کیا، اب گرلز ہم یہ پچھلی باتیں ڈسکس کر رہے ہیں پوائنٹس کی فارم میں۔
موتی لال نہرو نے اعلان کیا کہ اگر مسلم لیگ جداگانہ انتخاب کے حق میں دستبردار ہو جائے تو کانگریس ان کے دوسرے تمام مطالبات تسلیم کر لے گی۔ چنانچہ 1927 میں قائد اعظم نے تجاویز دہلی پیش کی، جس میں مسلم لیگ نے جداگانہ انتخاب کے حق سے دستبردار ہونے کا اعلان کیا اور مطالبہ کیا کہ سندھ کو بمبئی سے الگ کر کے ایک صوبہ بنایا جائے، صوبہ سرحد اور بلوچستان میں اصلاحات نافذ کی جائیں اور پنجاب اور بنگال میں آبادی کے تناسب کے مطابق نمائندگی دی جائے۔ پھر گرلز نہرو رپورٹ کی مخالفت کی قائد اعظم نے۔ 1928 میں نہرو رپورٹ شائع ہوئی جس میں مسلم مفادات کو مکمل طور پر نظر انداز کر دیا گیا تھا، تو قائد اعظم نے اس کی سخت مخالفت کی اور اسے تسلیم کرنے سے انکار کر دیا، اور نہرو رپورٹ سے مایوس ہو کر قائد اعظم نے کہا کہ اب ہمارے راستے جدا ہیں، یعنی ہندو اور مسلمانوں کے راستے جدا ہیں۔ اس سے پہلے تک ہندو اور مسلمانوں کے لیے اکٹھے رہنے کی کوشش کر رہے تھے، ان کے ساتھ یعنی ایک ہی ملک میں ایک ہندوستان میں گزارا ہو سکتا ہے، لیکن جب نہرو رپورٹ شائع ہوئی تو اس کے بعد قائد اعظم نے فرمایا کہ اب ہمارے راستے الگ ہیں۔ پھر نہرو رپورٹ کے جواب میں بچوں 10th پوائنٹ ہے کہ قائد اعظم نے اپنے 14 نکات پیش کیے۔ مارچ 1929 میں مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس میں دہلی میں مسلمانوں کے حقوق سے متعلق 14 نکات پیش کیے۔ اس سے مسلمانوں کے نقطہ نظر کو درست سمت ملی اور صحیح منزل کا تعین ہوا، اور اس طرح ان نکات کی روشنی میں مسلمان اپنی منزل کی طرف گامزن ہوئے۔ 11th پوائنٹ ہے بچوں گول میز کانفرنس میں شرکت۔ حکومت برطانیہ نے ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان اختلافات کی خلیج کو کم کرنے کے لیے لندن میں 3 گول میز کانفرنسیں منعقد کی۔ قائد اعظم نے پہلی 2 کانفرنسوں میں شرکت کی اور مسلمانوں کی مؤثر نمائندگی کی، لیکن گاندھی کی ہٹ دھرمی کی وجہ سے آپ ہندوستان کی سیاست سے مایوس ہو گئے اور آپ نے لندن میں مستقل قیام کا فیصلہ کر لیا۔ میرے گرلز مسلم لیگ کی تنظیم نو۔ علامہ اقبال کو جب آپ کے لندن میں مستقل قیام کا علم ہوا تو انہوں نے قائد اعظم کو خط لکھا کہ اس وقت ہندوستان کے مسلمانوں کو آپ کی قیادت کی ضرورت ہے، اور جس کی وجہ سے قائد اعظم نے واپسی کا ارادہ کر لیا، اور آپ کے لندن قیام کے دوران میں بڑے بڑے رہنما وفات پا گئے۔ واپسی پر انہیں مسلم لیگ کا صدر چن لیا گیا، اور آپ نے 1936 میں پورے ملک کا دورہ کیا اور مسلم لیگ کی تنظیم نو کی۔ 13 پوائنٹ ہے بچوں قرارداد لاہور۔ کانگریسی وزارتیں 1939 میں مستعفی ہوئیں تو مسلمانوں کو رام راج سے نجات ملی۔ مسلمانوں نے قائد اعظم کے کہنے پر یوم نجات منایا۔ کانگریسی راج نے ہندوستان کی تاریخ کا رخ موڑ دیا، اس لیے 23 مارچ 1940 کو قائد اعظم کی صدارت میں قرارداد لاہور کے ذریعے مسلمانوں کے لیے الگ وطن کا حصول کا مطالبہ کیا گیا۔ پھر گرلز 14 آپ نے ہیڈنگ دینی ہے عام انتخابات، کہ قائد اعظم کی کوششوں سے جو 1945 کے عام انتخابات تھے اس میں مسلم لیگ نے مرکزی اسمبلی میں 30 کی 30 اور صوبائی اسمبلی میں بھی 90% نشستیں جیت لی اور ثابت کیا کہ مسلمان ایک الگ قوم ہیں اور مسلم لیگ ان کی واحد نمائندہ جماعت ہے۔ نیکسٹ جو اقدام قائد اعظم نے کیا، یعنی اب ہم گرلز قائد اعظم کا کردار ڈسکس کر رہے ہیں نا، کہ پاکستان کے بننے کے دوران قائد اعظم نے کیا کیا کام کیے۔ 15 پوائنٹ ہے بچوں راست اقدام۔ پھر جو شملہ کانفرنس تھی جس میں 5 مسلمان نمائندے عبوری حکومت میں شامل کرنے کا وعدہ کیا گیا تھا، لیکن جب عبوری حکومت کا قیام کا وقت آیا تو وائسرائے ہند نے کانگریس سے 6 اراکین اور دیگر 3 باقی جماعتوں سے لینے کا فیصلہ کیا۔ وائسرائے نے یہ جو وعدہ خلافی کی تھی اس کے خلاف قائد اعظم نے یوم راست اقدام منانے کا فیصلہ کیا، اور یوم راست اقدام کے دوران میں کلکتہ میں سینکڑوں آدمی ہلاک ہوئے۔ وائسرائے کو اپنی غلطی کا احساس ہوا اور اس نے مسلم لیگ کو عبوری حکومت میں شمولیت کی دعوت دے دی۔ اور لاسٹ پوائنٹ ہے بچوں قیام پاکستان۔ قرارداد لاہور کے بعد 1945 کے انتخابات میں مسلم لیگ کی شاندار کامیابی سے انگریز اور ہندو مسلمانوں کے تقسیم ہند کے مطالبے کو تسلیم کرنے پر مجبور ہو گئے، اور جو وہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن تھا اس نے 3 جون 1947 کو تقسیم ہند کے منصوبے کا اعلان کر دیا۔ اس طرح 14 اگست 1947 کو پاکستان اسلامی مملکت جو پاکستان ہے وہ دنیا کے نقشے پر نمودار ہوئی، اور 11 ستمبر 1948 کو آپ کا انتقال ہوا، اور پاکستان اور اس طرح اس بات کو تسلیم کیا گیا ان کی وفات کے بعد کہ قائد اعظم ہی وہ واحد رہنما تھے جنہیں نہ بددیانت کیا جا سکا اور نہ انہیں خریدا جا سکا۔ تو گرلز یہاں پر اب ہمارا چیپٹر نمبر 3 کمپلیٹ ہو گیا ہے۔
آپ کو کوئی پرابلم ہو آپ پوچھ لیجئے گا. نیکسٹ انشاءاللہ ہم چیپٹر نمبر 4 ڈسکس کریں گے. اوکے گرلز، اللہ حافظ.